کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ آج کل عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو بلا وجہ پریشانی ہونے لگتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ملت میں وسائل کی کمی ہے، کام کرنے کے وسائل کی کمی ہے اور مسائل پیدا کرنے والوں کی کثرت ہے۔ وسائل کی کمی ہے اور مسائل پیدا کرنے والوں کی کثرت ہے، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ اور جو لوگ کچھ نہیں کرتے ان کا یہی کام ہے کہ کہیں بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں وہ ٹانگ اڑائیں گے۔ بعض لوگوں کی ٹانگ بہت لمبی ہو جاتی ہے، وہ ہر کام میں اڑاتے ہیں۔ میں ان کو مفت کا مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کی ٹانگ لمبی ہو گئی ہے تو کٹوا لیجئے، اڑاتے کیوں ہیں؟ اگر ٹانگ لمبی ہو گئی ہے آپ کی، تھوڑی سی کٹوا لیجئے، دوسروں کے کام میں اڑائیے مت۔ ایک تو ہم خود کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہا ہے اس کے کام میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں، یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ کچھ نہ کچھ ہمیں کرنا چاہیے، کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے شر سے دوسروں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہمارے استاذ تھے، یہ ہمارے مفتی عبدالعظیم صاحب میرے ساتھی ہیں، ہمارے استاذ تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کبھی کبھی کچھ نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ کام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک شعر سناتے تھے کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پھر ایک کام کیجئے، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجئے۔ ایسے لوگ جو کچھ نہیں کرتے اور دوسروں کو کچھ نہیں کرنے دیتے ہیں، ان کے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے۔ اگر اتنا بھی آپ یاد رکھ لیں تو بہت کافی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے زمین کی پیٹھ سے زمین کا پیٹ بہتر ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہرسول والوں کچھ تو سمجھے نا، یعنی ان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ قبر میں جا کر آرام فرمائیں۔ تو جو کچھ کام ہو رہا ہے، اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھ کو بہت درد ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں لوگوں کی زبان سے کہ علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، تنظیمیں کچھ نہیں کر رہی ہیں، جماعتیں کچھ نہیں کر رہی ہیں، تو مجھے درد ہوتا ہے اور یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یقیناً ہم میں کمی ہے، یقیناً ہم میں کوتاہی ہے، یقیناً ہم پوری محنت نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن اس وقت بھی جو کچھ خدمت علماء، مختلف ملی جماعتیں، تنظیمیں کر رہی ہیں، وہ بھی اس گئے گزرے دور میں بہت غنیمت ہے، اور اتنے بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے۔ کوئز کمپٹیشن کا، سیرت النبی کے مقابلوں کا، کہ آپ کو اندازہ نہیں۔ جیسے ایک بات میں نے آپ کو بیان کی کہ ایک ادارے نے اتنا بڑا کوئز کمپٹیشن رکھا کہ 10,000 طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ اب آپ ملک بھر میں ہونے والی کوششوں کو جوڑ لیں تو کتنی بڑی تعداد ہوگی، اور یہ سب کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے علماء ہیں، ملی جماعتوں کے لوگ ہیں، بیچارے وسائل کی کمی کے باوجود کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمزور ہوں گے، کوتاہی ہوگی، کچھ اور خامیاں ہوں گی، مگر کر تو رہے ہیں نا، اور کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔
اب دوسری بات عرض کرتا ہوں، چونکہ یہ سیرت النبی کا جلسہ ہے، اسی سے جوڑ کر عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک بہت اہم حصہ یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا حوصلہ بڑھایا ہے، کام کرنے والوں کو آپ نے آگے کیا، جو خدمت کر رہے تھے ان کا دل آپ نے بڑھایا، جو زیادہ محنت کر رہے تھے ان کے لیے آپ نے زیادہ تعریف و تحسین کے الفاظ کہے۔ آپ غور کیجئے کہ صحابہ کرام میں کتنے اونچے اونچے لوگ ہیں، لیکن ان سب کے درمیان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ اہمیت دے رہے ہیں، زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کے مقابلے میں دین کے لیے زیادہ قربانی دے رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مدد کر رہے تھے۔ ایک موقع پر مجلس تھی، حضور تشریف رکھتے تھے، حضرت ابو بکر بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ کو جتنا فائدہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے، کسی کے مال نے مجھ کو وہ فائدہ نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو بکر بھی تھے، یہ بات سن کر وہ رونے لگے اور انہوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میری جان میرا مال سب آپ ہی کا ہے، میری جان میرا مال سب آپ کا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بھری مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ ساری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور حضرت ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ان کا ایمان ساری امت کے ایمان پر غالب آئے گا۔ آپ غور کیجئے، ساری امت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی، ان کو عزت دی کہ جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ لوگوں نے کہا کہ وہ بہت نرم دل ہیں، آپ کی جگہ مصلی پر کھڑے ہوں گے تو رونے لگیں گے، نماز نہیں پڑھائیں گے، آپ سے ایسی محبت ہے، ایسا تعلق ہے، آپ کسی اور کو کہہ دیں، حضرت عمر سے کہہ دیں وہ نماز پڑھا دیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو امامت کے لیے آگے بڑھانے کی تجویز پیش کی، تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں، تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نماز کے لیے کہوں، سنو، میرا اللہ اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میری زندگی میں میرے مصلی پر ابو بکر کے علاوہ کوئی اور کھڑا ہو جائے، اللہ اس بات سے راضی نہیں۔ آپ بتائیے یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ نے حوصلہ بڑھایا، آپ نے بتایا کہ خدمت کرنے والوں کو کس طرح آگے کیا جائے گا۔ حضرت عمر کے بارے میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بلند الفاظ ارشاد فرمائے۔ ان میں انتظام کی صلاحیت تھی، ان میں دین کی غیرت زیادہ تھی، آپ نے ان کی تعریف کی۔ آپ نے بتایا کہ اس زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے اور آسمان کا ہر فرشتہ عمر کی عزت کرتا ہے، زمین کا ہر شیطان عمر سے کانپتا ہے۔ آج بھی آپ حضرت عمر کا نام لیں تو بہت سے شیاطین دفع ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے جو انسانوں میں کے شیاطین ہیں وہ بھی بھاگ جاتے ہیں حضرت عمر کا نام سن کے۔ کچھ ہماری جماعتوں میں بھی لوگ ہیں نا، مسلمان ہی کہلاتے ہیں لیکن حضرت عمر کو، حضرت ابو بکر کو برا کہتے ہیں۔ ابھی محرم گزرا نا قریب میں، برا بھلا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو برا کہتے ہیں۔
حالانکہ یہ دونوں حضور کے وزیر ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت دینی ایسی ہے کہ صحابہ میں اس صفت میں وہ سب سے آگے تھے، دین کی غیرت، حمیت، کوئی ان کے مقابل نہیں تھا۔ ان کی حالت تو یہ تھی دین کے سلسلے میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کے جنازے کی نماز کے لیے آگے بڑھنے لگے، منافق تھا، اور حضور اپنی نرمی کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے نماز کے لیے آگے بڑھنے لگے، تو حضرت عمر نے حضور کا راستہ روک لیا اور حضور کا دامن پکڑ لیا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اس کے جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ یہ منافقوں کا سر، آپ نماز پڑھائیں گے؟ ان سے برداشت نہیں ہوا، حضور کا راستہ روکا۔ حضور نے ان کو ہاتھ سے پیچھے کر دیا کہ عمر پیچھے ہو جاؤ، وہ پیچھے ہو گئے۔ ادب بھی دیکھیے، پیچھے ہو گئے۔ حضور نے نماز پڑھا دی۔ آپ کے اخلاق تھے، آپ کی نرمی تھی، حضور سے زیادہ نرم انسان کائنات میں اور کون ہوگا؟ آپ کے اخلاق کی وسعت دیکھیے کہ جن لوگوں نے آپ کو ہمیشہ ستایا، ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی، مگر جنازہ پڑھا دیا۔ یہ آپ کے اخلاق تھے۔ لیکن اللہ کی طرف سے قرآن کی آیت اتری کہ لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری۔ اللہ کے پیغمبر اب کسی منافق کی جنازے کی نماز مت پڑھائیے گا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوئیے گا، روک دیا گیا۔ آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی کا یہ ایک حصہ ہے کہ ہم کام کرنے والوں کے مددگار بنیں، ان کی عزت افزائی کریں، ان کے کاموں میں معاون بنیں، ان کے لیے ہم معین ثابت ہوں، مددگار ثابت ہوں۔ حضور کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔